السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 15 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سعودی عرب میں مجسموں کی نمائش، پہلے اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ مٹی سے برتن اور مجسمے بنانے والی سعودی مجسمہ ساز خاتون عواطف ریاض کی ایک گیلری میں موجود ہیں، جہاں ان کے تیار کیے گئے مجسموں کی نمائش جاری ہے۔ سعودی مجسمہ ساز خاتون عواطف اس نمائش کے انعقاد پر تو خوش ہیں ہی، لیکن اپنے فن کی پذیرائی کے علاوہ ان کی خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ ان کے خواب کو پورا ہونے میں کئی دہائیاں لگی ہیں۔ اس سے قبل سعودی عرب میں اسلامی تعلیمات اور توحید و ایمان کی بہاریں چلنے کی وجہ سے انہیں مجسموں اور انسانی نقش و نگار والے فن پاروں کی نمائش کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر حالیہ برسوں میں ولی عہد بن سلمان کی جانب سے روشن خیالی اور رواداری کے عنوان سے برپا کی جانے والی بے دینی اور مداہنت کی مہم کے باعث اب اس پابندی میں نرمی کی گئی ہے، جس کے بعد یہ نمائش اور کئی دیگر خلاف اسلام ثقافتی سرگرمیاں نزول قرآن کی سرزمین سعودی عرب میں ممکن ہو گئی ہیں۔ 60 سالہ مجسمہ ساز خاتون عواطف کہتی ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن تہہ خانوں میں ہونے والی نمائش ریاض کی آرٹ گیلری تک پہنچ جائے گی۔ وہ بتاتی ہے کہ پہلے جب وہ اپنے فن پاروں کی نمائش کی خواہش ظاہر کرتی تھی تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ اسلام میں یہ ممنوع ہے، لیکن اب سعودی دارالحکومت کے مرکز میں ان کے فن پاروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ان دنوں روشن خیالی اور رواداری کے عنوان سے بے دینی اور مداہنت کی لہر جاری ہے، جہاں اسلامی تعلیمات اور سعودی اقدار کے خلاف کئی تبدیلیاں متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ ان خلاف اسلام تبدیلیوں میں جہاں خواتین کو محرم کے بغیر سفر اور حج کی اجازت دینا شامل ہے، وہیں توحید کی سرزمین سعودی عرب میں کفری اعمال پر مبنی یوگا کو متعارف کرانا بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام مزید ممالک کے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں افغانستان کے قونصل خانے کو طالبان حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے تعینات کیے گئے عبد الرحمن فدا موجودہ افغان قونصل جنرل مسعود احمد عزیزی سے عہدہ لے کر 23 مارچ سے کام سنبھالیں گے۔ اس پیش رفت پر سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام مستقبل قریب میں خطے اور اس سے باہر کے مزید ممالک کے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ واضح ہے کہ دبئی میں طالبان کے سفارتی نمائندے کی تقرری کے بعد متحدہ عرب امارات خطہ بھی کئی دوسرے ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا، جنہوں نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے بغیر افغانستان کے سفارتی مشن طالبان کے حوالے کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے قبل ایران، چین، روس، ترکی اور پاکستان طالبان سفارتکاروں کو افغانستان کے سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرلز کے نمائندے کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغان صوبے پروان میں درزیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان حکام نے انہیں زبانی حکم دیا ہے کہ وہ خواتین کے کپڑے نہیں سی سکتے۔ دعوے میں مزید کہا گیا کہ نئی پابندی نے ان کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب مقامی افغان حکام نے ایسے احکامات دیے جانے کی تردید کی ہے۔ مقامی افغان حکام کا کہنا ہے کہ درزیوں کو خواتین کے کپڑے سینے سے نہیں روکا گیا، بلکہ ان کو صرف خواتین کا ناپ لینے سے روکا گیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں افغان وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے ایران کے دورے کے دوران مشترکہ تجارت اور صنعت کے امکانات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغان نیوز ایجنسی باختر کی رپورٹ کے مطابق اس دورے میں افغان وزیر نے کسٹم اہلکاروں میں اضافہ، 24 گھنٹے سرحدی آپریشنز، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کے موضوع پر بات کی۔ افغان وزیر نے خواف کے علاقے میں کان کنی، خام لوہے کی پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ فیکٹریوں کا بھی دورہ کیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے رینجرز اور پولیس زمان پارک کے باہر موجود، صورتحال کشیدہ۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے لیے رینجرز اور پولیس عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر موجود ہے، جہاں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس نے درجنوں کارکنان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد پولیس کے ہمراہ لاہور پولیس کی بھاری نفری بھی عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہے۔ پولیس نے زمان پارک
پارک جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں، جبکہ پہلے سے موجود وہاں کارکنوں نے گرفتاری کے خلاف مزاحمت کی تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا۔ پولیس نے واٹر کینن گاڑیاں بھی طلب کی جن سے کارکنوں پر پانی پھینکا گیا، جبکہ مزاحمت کرتے ہوئے کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ پولیس کی زمان پارک کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری ڈھال اور دیگر آلات کے ساتھ کارکنوں کو مسلسل دھکیلتے ہوئے آگے کی جانب رواں دواں ہیں۔ پولیس نے کارکنوں کے بیس کیمپ اکھاڑ دیے ہیں۔ ادھر عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے قتل یا جیل میں ڈال دیا گیا تو عوام نے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ عمران خان نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پولیس مجھے پکڑنے اور جیل بھیجنے کے لیے آ گئی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ حکومت کا خیال ہے کہ عمران خان جیل چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ زندہ قوم ہیں، نبی کی امت ہیں اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی قوم ہیں۔ امید ہے ایران کے ساتھ بامقصد بات چیت جاری رہے گی۔ سعودی کابینہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے حالیہ معاہدے کے بنیادی امور کے مطابق بامقصد مکالمہ جاری رہنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ سعودی کابینہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ بات چیت اس طرح جاری رہے گی جس سے دونوں ملکوں اور خطے کو فائدہ پہنچے، مفاد پورا ہو اور علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں استحکام پیدا ہو۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل متحدہ عرب امارات میں متعارف کرا دی گئی ہے۔ اس موٹر سائیکل کو کچھ عرصے قبل جاپان میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ موٹر سائیکل فضا میں 20 میٹر کی بلندی پر 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 40 منٹ تک سفر کر سکتی ہے، جس کے بعد اس میں ایندھن بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے اس موٹر سائیکل کو ایمرجنسی حالات کے دوران صحرا میں لوگوں کو تلاش اور سیکیورٹی کے لیے استعمال کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات میں تیار ہونے والی اس موٹر سائیکل کی قیمت کیا ہوگی، مگر جاپان میں اس طرح کی موٹر سائیکل کی قیمت $5,55,000 رکھی گئی ہے۔ ایک تیسری خبر میں آج 15 مارچ کو کرائسٹ چرچ حملے کے تناظر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کے خلاف پھیلنے والی نفرت اور ان کے خلاف تشدد آمیز کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ واضح رہے کہ کرائسٹ چرچ حملہ اسلاموفوبیا کے مہلک نتائج کا عکاس تھا۔ 4 سال پہلے آج ہی کے دن کرائسٹ چرچ کی 2 مسجدوں پر ایک عیسائی مسلح دہشت گرد نے حملہ کر کے 51 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں ترکیہ میں 14 مئی کو ہونے والے صدارتی اور عام انتخابات کا شیڈیول سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا ہے۔ ان انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں 18 تا 24 مارچ کے دوران الیکشن کمیشن میں پروٹوکول جمع کروائیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں صدارتی امیدواروں کے لیے ناموں کی درخواست 23 مارچ تک جمع کروا سکیں گی، جن کے حتمی ناموں کا اعلان 31 مارچ کو ہوگا۔ واضح رہے کہ ترکیہ میں صدارتی اور عام انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ واضح اکثریت نہ ملنے کی صورت میں دوسرا مرحلہ 28 مئی کو ہوگا۔ رمضان المبارک میں عمرے کے لیے ریکارڈ تعداد کی آن لائن رجسٹریشن۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں سعودی عرب کے باہر سے عمرے کے لیے نسک پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ہونے والوں کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے۔ اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری برائے حج و عمرہ عبد الرحمان شمس کے مطابق رمضان المبارک کے دوران بیرون ملک سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر اب تک 8 لاکھ عازمین کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزارت حج و عمرہ کی سال 1444 کے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عمرے کی رجسٹریشن نسک اپلیکیشن کے ذریعے سعودی عرب کے اندر سے مقامی شہریوں، مسلمان تارکین وطن اور سعودیہ سے باہر سے آنے والے زائرین کو سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے رمضان کے مہینے میں سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے اور بارش معمول سے زیادہ ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔
رمضان کی موجودہ موسمی صورتحال پر رپورٹ کے مطابق پیش گوئیاں ظاہر کرتی ہیں کہ مارچ کے مہینے میں اوسط درجہ حرارت 1.5 ڈگری تک بڑھ جائے گا۔ رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران 23 سے 31 مارچ تک کے عرصے میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان ہے، جبکہ 1 اپریل سے 20 اپریل کے عرصے میں سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت اوسط سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، عسیر اور جازان میں درجہ حرارت معمول کے مطابق رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب قومی مرکز نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ سعودی عرب میں رمضان میں بارشیں بھی معمول سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ بحیرہ اسود پر امریکی ڈرون کے گرنے کے بعد واشنگٹن نے روسی سفیر کو طلب کر لیا۔ بحیرہ اسود کے اوپر امریکی دعوے کے مطابق روسی لڑاکا طیارہ امریکی ڈرون سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں امریکی ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے روسی سفیر کو طلب کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ماسکو میں امریکی سفیر نے بھی روسی وزارت خارجہ کو سخت پیغام پہنچایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی حکام نے اتحادیوں اور شراکت داروں کو واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی فضائیہ کے یورپ اور افریقہ کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارا طیارہ بین الاقوامی فضائی حدود میں معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا جب اس سے ایک روسی طیارہ ٹکرا گیا اور وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ دوسری جانب روس نے امریکی دعوے کی تردید کی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ایک امریکی ڈرون بحیرہ اسود میں کریمیا کی فضائی حدود اور روسی سرحدوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے روکنے کے لیے 2 روسی لڑاکا طیاروں نے ٹیک آف کیا۔ روسی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ روسی طیارے اس امریکی ڈرون سے نہیں ٹکرائے، بلکہ یہ ڈرون ہوا میں عدم توازن کے بعد گر گیا۔ تیز رفتاری کے بعد اس کا توازن خراب ہوا تھا اور وہ پانی میں گر گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں شام کے صدر بشار الاسد گزشتہ ماہ کے زلزلے کے بعد مشرق وسطی سے باہر اپنے پہلے دورے میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کے لیے ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر بدھ کو ماسکو میں اپنے شامی ہم منصب بشار الاسد کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ ایک تیسری خبر میں چین نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے آبدوز معاہدے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس سیکیورٹی ڈیل کو سرد جنگ کی ذہنیت کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا پر ہتھیاروں کی دوڑ کو بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ ممالک جوہری پھیلاؤ کے خطرے سے پر راستے پر نہ چلیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ تینوں ممالک اپنے اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات کی خاطر عالمی برادری کے تحفظات کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔